اگر ہم اقوام عالم پر نظر دوڑائیں تو 196 ممالک میں سے 25 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، جہاں ہر شخص کی اوسط آمدن $1,00,000 سالانہ ہے، جبکہ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کے باشندوں کی اوسط آمدن $1,000 سالانہ یا اس سے بھی کم ہے۔ ماہرین کے نزدیک کسی بھی ملک کی ترقی میں تین عوامل یعنی ادارے، ثقافت اور جغرافیہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اداروں کا عمل دخل 50%، ثقافت 20%، جغرافیہ اور باقی دنیا کے ساتھ روابط 10% عمل دخل رکھتے ہیں۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے مابین وسائل کی کمی کے فرق کو ایک بہترین لائحہ عمل کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے، جس کو CSR کہا جاتا ہے، یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ بنیادی طور پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک قسم کا پرائیویٹ کاروبار ہے جس کے ذریعے انسانیت کی فلاح کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کیا جاتا ہے۔ اس کا بڑا مقصد تعلیم، صحت، خوراک جیسی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی سماجی ذمہ داری ہے کہ جس میں اگر سب مل کر کام کریں تو کسی بھی مخلوق الحال معاشرے میں نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں CSR کی درجہ بندی میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جو لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لا رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ لوگوں پر خرچ کرنے والے ممالک کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہے: نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 میانمار، نمبر 3 نیوزی لینڈ، نمبر 4 آسٹریلیا، نمبر 5 آئرلینڈ، 6 پہ کینیڈا، 7 انگلینڈ، 8 نیدرلینڈ، 9 سری لنکا اور 10 پہ انڈونیشیا ہے۔ CSR رفاع عامہ کے سلسلے میں امریکہ کے شہر سیٹل میں واقع بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن قابل ذکر ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی عطیات اور فلاحی کاموں کے ذریعے دنیا بھر میں صحت، تعلیم اور غربت کے مسائل کے حل کے لیے مصروف عمل ہے، جس کا نعرہ ہے کہ تمام انسانوں کی قدر و قیمت برابر ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے ادارے مائیکروسافٹ نے کمپیوٹر کی دنیا کا کلچر بدل دیا، لیکن یہ فاؤنڈیشن جو کر رہی ہے اس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے اپنی ریسرچ ٹیم اور وسائل کے ساتھ دنیا بھر میں 32 ملین زندگیاں بچائی ہیں، جہاں 100 ملین لوگوں نے HIV، TB، اسہال، ملیریا اور خواتین کی پیدائش پر قابو پانے والی یعنی حمل سے بچاؤ کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ ان کی ریسرچ ٹیم ہر دن اپنی تحقیق و تجربات سے ایسے طریقے تلاش کر رہی ہے جس کی مدد سے وہ ادویات کی دنیا میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اس بڑی ذمہ داری کو مندرجہ ذیل اصولوں کے بنیاد پر نبھا رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بھرپور شراکت۔ کسی بھی آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس نے دنیا بھر میں صحت کے مسائل حل کرنے، تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے اور غربت ختم کرنے جیسے بڑے آئیڈیاز زیر کار ہیں، یعنی ان پر آئیڈیاز پر کام کرنے کے لیے اپنی کمپنی کے $40 بلین اپنی فاؤنڈیشن کو دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ سالانہ 6 بلین کے باری فنڈز اپنی اس فاؤنڈیشن کو مسلسل دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں گورنمنٹ کا امدادی بجٹ اور کچھ مخصوص ادارے جیسے اقوام متحدہ، WHO، USAID، یونیسیف وغیرہ بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے سفر۔ CSR کی ٹیم 14 سال سے ترقی پذیر ممالک جیسے افریقہ، کینیا، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا سفر کر رہی ہے، اور وہ دیہاتی علاقوں کا دورہ کر کے خواتین، مرد اور بچوں سے ان کے مسائل کے بارے میں بات چیت کر کے انہیں ان کی صحت، تعلیم اور خواتین کو بچوں کی پیدائش پر قابو پانے کے متعلق خاص حل پیش کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر ملیریا کی ویکسین فراہم کرنا، زراعت کے طریقے اور غذا کے بارے میں آسان حکمت عملی، خاندانی آمدن حاصل کرنے کے ذرائع اور اس کے متعلق حل، خواتین کی ضروریات اور صحت کی دیکھ بھال وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 ڈیٹا۔ CSR ٹیم مختلف ممالک کا ڈیٹا حاصل کرتی ہے، جس کے بعد ان کے لیے کسی علاقے میں جا کر کام کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ 2014 میں بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے
1996 کی شرح اموات اور 2014 کی شرح اموات کے اعداد و شمار اکٹھے کیے، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ 1960 سے 2014 تک شرح اموات 20 ملین سے کم ہو کر 5 ملین تک رہ گئی ہیں۔ بل گیٹس کے مطابق اس سوشل بزنس پر اگر مسلسل 30 سال کام کیا جائے تو یہ معاشرے کی بہتری اور انسانی بہبود میں ایک ایسی کامیابی ہے جس کا اثر صدیوں پر محیط رہے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ ٹیکنالوجی ہے۔ سی ایس آر ٹیم ٹیکنالوجی کے بہترین استعمال اور سائنسی ٹولز کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کو طبی سہولتیں، طبی سہولیات، جدید ادویات کی فراہمی، زراعت کے لیے بہترین بیج، بجلی کی فراہمی، بہترین پالیسیاں بنانے جیسے بے شمار کام کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے انہیں یہ جاننے میں قدر آسانی بھی رہتی ہے کہ کن علاقوں میں انہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، اخلاقی ذمہ داری اور مواقع۔ یہ دنیا جس میں 7 بلین لوگ سانس لے رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر لوگ مختلف مسائل و تکالیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس لحاظ سے یہ یقیناً ہر کسی کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حل کے اقدامات میں اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرے اور اس دنیا میں سب کے زندہ رہنے کے لیے مساوی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ فیملی پلاننگ کا شعور، اب تک بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن صرف خاندانی منصوبہ بندی کے ایجنڈے پر 2.3 بلین ڈالر خرچ کر چکی ہے۔ ملینڈا گیٹس کے مطابق پسماندہ علاقوں میں تعلیم و تربیت، کم عمری میں شادی اور بچے پیدا کرنے کے بارے میں تعلیم دینے کے اس کی بہت ضرورت ہے، تاکہ وہاں کے باشندے اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں خود سوچ سکیں اور فیصلہ کر سکیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ ملینڈا گیٹس کے مطابق 14 ملین لڑکیوں کی شادی 12 سے 14 اور 16 سال کی عمر میں کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسی عمر ہے جس میں لڑکیوں کا جسم پریگننسی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسے علاقوں میں تعلیم دینے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی زندگی کو ایسے خطرات سے بچا سکیں اور شادی کے بعد بچوں کی پیدائش میں وقفہ مینیج کر سکیں۔ خوراک و غذا۔ سی ایس آر ٹیم خواتین کو غذا کے حوالے سے خاص ہدایات کے ساتھ خوراک بھی فراہم کر رہی ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو ابتدائی دنوں میں کیا کھلانا چاہیے اور پریگننسی میں خود کیا کھانا چاہیے، کیونکہ بہت سے بچے صرف اس لیے اب نارمل یا اموات کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور اگر تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم کے شعبے میں سی ایس آر ٹیم بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عورتوں کو بھی تعلیم دے رہی ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد انہیں نہلانے، کھلانے اور پیار کرنے کی کس قدر ضرورت ہے اور یہ بچوں کی جذباتی ترقی میں کتنی اہم ہے۔ سامعین، اب کئی علاقوں میں بچوں کو پیدائش کے بعد نہ نہلانے جیسے غیر صحت مندانہ معمولات کے کم ہونے سے بھی اموات کی شرح عادی رہ گئی ہے۔ زراعت۔ سی ایس آر ٹیم لوگوں کو پیسہ، چیزوں وغیرہ کو محفوظ کرنے یا اپنے استعمال سے کچھ بچا کر رکھنے کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہی ہے۔ خواتین کو معاشی آزادی، پیسہ بچانے کی حکمت عملی، زراعت میں بیج بچانے کے بارے میں بھی تعلیم دے رہی ہے۔ اور اگر صحت کی بات کی جائے تو ہر سال 3 ملین بچے زچگی اور 30 ملین بچے اسقاط حمل میں اموات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سی ایس آر ٹیم کی طرف سے اب تک 30 بلین ڈالر خواتین کے مانع حمل پر خرچ کیے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اسہال اور ملیریا سے بچاؤ کی ویکسین، پولیو کلینک، چائلڈ میرج پر قابو پانے، فیملی پلاننگ پر کام کیا جا رہا ہے۔ ماسلوز ہرار کے مطابق جسمانی ضروریات کسی بھی انسان کی اولین ترجیح اور یہی سب کچھ ہیں، لہٰذا اس دنیا کا بہترین مستقبل دیکھنے کے لیے انسان کی بنیادی ضروریات میں بہترین سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے تصوراتی صدقہ، یعنی کنسیپچول چیریٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماہرین تعلیم، اساتذہ، محققین اور مینٹورز کی ایک ٹیم تشکیل دیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے متعلقہ شعبے کے بارے میں تعلیم، رہنمائی اور تحقیق دے سکیں۔ سی ایس آر ٹیم اس دنیا کے مستقبل کو بہتر بنانے اور بڑی تبدیلی لانے کے لیے اپنے وسائل تحقیقات پر لگا رہی ہے، جو ٹیکنالوجی اور میڈیسن میں ایجادات کے ذریعے دنیا میں تبدیلی کے سفر کو آسان بنا رہی ہے۔
رفاع عامہ کی خدمت سر انجام دینے والوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم فراہم کرنے پر اپنے وسائل زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ طلبہ پر اپنا پیسہ خرچ کریں، تاکہ وہ سیکھ کر آگے بڑھ سکیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنی زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لانے کے قابل ہو سکیں۔ سی ایس آر کیوں ناکام ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سی ایس آر کے تحت فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی زیادہ تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ لیڈرز، سیاستدان اور کمپنیوں کے سی ای او عوامی مفاد کے لیے کوششیں کرنے کے بجائے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ عطیات دینے والے ادارے تو بہت ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا بہترین استعمال اور عوام تک کیسے پہنچائے جا سکتے ہیں۔ لا علمی پر مبنی ان وجوہات کی وجہ سے زیادہ تر کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سی ایس آر کی ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ناکامی کی وجوہات میں نمبر 1 پر ہے خدمات کم، اخراجات زیادہ۔ پالیسی بنانے والے اپنے ذاتی مفادات کو اولین ترجیح دیتے ہیں، لانگ ٹرم کے بجائے شارٹ ٹرم پالیسی پر کام کیا جاتا ہے۔ اپنی بات منوانے، حکمرانی کرنے اور حتیٰ کہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے سی ایس آر میں مختلف اسکیمیں متعارف کروائی جاتی ہیں جس کا لوگوں کو فائدہ کم اور شہرت زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ نمبر 2، واضح مقصد کا فقدان۔ سی ایس آر کے تحت کام کرنے والے افراد کا جذبہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن کوئی خالص پلاننگ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی پروڈکٹ پیش کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ لوگوں کے لیے منافع بخش یا ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پہ ہے اقدار کی کمزوری۔ بہت سی کمپنیوں کے فاؤنڈرز سی ایس آر کے تحت اخلاقی اقدار کا خیال نہیں رکھتے اور وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ طاقت کے نشے میں دھت غلط فیصلوں سے وسائل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اندھے پن کی دوڑ۔ چیریٹی کرنے والے ادارے اپنے حریفوں سے بے خبر اور مارکیٹ ٹرینڈ سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی کا باعث نہیں بنتی۔ اور نمبر 5 ہے جدت کا فقدان۔ سی ایس آر ادارے اپنی پروڈکٹ میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، یعنی کوئی نئی پروڈکٹ پیش نہیں کرتے۔ وہ ایک قدم پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 6 پہ ہے بے فائدہ مقاصد۔ کچھ ادارے حاصل شدہ عطیات کو لوگوں کی خدمت پر لگانے کے بجائے ذاتی اور ادارے کی برانڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈونرز یا چیریٹی دینے والے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں یا مزید پیسہ لگانا مناسب نہیں سمجھتے۔ خود انحصاری۔ بعض ادارے خود ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے مدد لینا اچھا نہیں سمجھتے، لوگوں سے تعلقات ہونے کے باوجود ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 8 ہے معلومات کی کمی۔ بعض اداروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا کام کس طرح کام کرنا ہے، پلاننگ نہیں کی جاتی، مینجمنٹ سسٹم کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ کسی بھی ادارے کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اعداد و شمار کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 9 ہے فنڈ جمع کرنے کے لیے غیر مناسب لوگوں کی تقرری۔ فنڈ حاصل کرنے کے لیے نااہل لوگوں کی خدمات لیتے ہیں، حالانکہ اس مقصد کے لیے مارکیٹنگ کے تجربہ کار ماہرین کو ہائر کرنا چاہیے۔ سی ایس آر برا نہیں، لیکن یہ ناکام صرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے بلا مقصد پلاننگ نہیں کی جاتی۔ ایک چیریٹی ڈونر کے لیے ڈونر کو ہمیشہ ان لوگوں کو پیسہ دینا چاہیے جو لوگوں کے اچھے لائف سٹائل پر مستقل مزاجی سے کام کر رہے ہوں، تب سی ایس آر سے بہتر کوئی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔